اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنایا جائے۔ میانہ روی اعتدال پسندی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا۔ میانہ روی کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے۔ اسلام میں عبادت اور بندگی کرنے کے جتنے بھی اوقات مقرر کیے گئے ہیں، ان میں اعتدال اور میانہ روی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ دین اسلام عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتے اور دن بھر روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی میں مختلف پہلوؤں اور رویوں میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو اور نہ بہت زیادہ آہستہ، چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنا موقف ہی درست نہ سمجھا جائے، دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دوسروں کے آرام و سکون کا بھی خیال رکھنا اور جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میانہ روی ہے۔ چونکہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، اس لیے خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور غم میں صبر کا دامن نہ چھوڑ دیں۔ گویا اپنے لباس، خوراک، گفتگو، خیالات اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پسند رہنا ہی میانہ روی ہے۔ معاشرتی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ کنجوسی سے کام لیا جائے۔ اسلام نے معاشرتی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجویز کیا ہے۔ سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اسلام نے اس پر عمل بھی بے اعتدالی سے پرہیز کیا ہے۔ اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ دوسروں کو دے کر تم خود اتنے محتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو اور کسی کو کچھ دو ہی نہیں، نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آج کل لوگ عیش و عشرت کی زندگی پسند کرنے لگے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانے کی وجہ سے حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں کئی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ اگر لوگ میانہ روی اختیار کریں اور اپنی جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ ضائع نہ کریں تو بلا وجہ کی بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ یہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے سنہری اصول میانہ روی کو اپنائیں۔
اس سے نہ صرف ہمیں زندگی میں سکون، آرام اور اطمینان نصیب ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے۔ میانہ روی اپنانے سے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی خوش اسلوبی سے سر انجام دی جاتی ہے۔ معاشرے سے افراد اور انتہا پسندی کا خاتمہ میانہ روی اپنانے میں ہی ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے ہی زندگی میں حقیقی خوشیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملہ میں میانہ روی کو ہی اپنا شعور بنایا۔ وما علینا الا البلاغ۔